اکثر فقہا فرماتے ہیں کہ اذن شرط ہے جہاد ابتدائی کے لیے، صرف معصوم امام اگر ہوں اور وہ اذن دیں تو جہاد ابتدائی ہو سکتا ہے، وَإِلَّا جہاد ابتدائی ممکن نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم جہاد دفاعی اور جہاد ابتدائی کہتے کسے ہیں؟ کہ اس کے بعد ہم کہیں کہ آیا جہاد ابتدائی کے لیے اذن امام شرط ہے؟ یہ شرط نہیں۔ اگر جہاد ابتدائی آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک ملک ہے، ایک آپ کا ہمسایہ ملک ہے، جو ہمسایہ ملک ہے آپ اس پہ دعویٰ بول دیں بغیر کسی چیز کے، آپ اس پہ حملہ کریں، حملہ کر کے آپ اسے کہیں یا اسلام لے کے آؤ یا ہم تمہیں مار دیں گے، جیسے یہود کر رہے ہیں، غزہ پہ حملہ کر دیا، ان کا کیا ہے؟ باقی تو بہانے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے ہمارے ہاسٹیج لیے ہوئے، یہ سارے تو بہانے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہود کے علاوہ کسی کو حق حیات نہیں، کوئی انسان ہی نہیں۔ آیا اسلام بھی ایسا ہے؟ جہاد ابتدائی کا یہ مطلب ہے کہ آپ حملہ کریں کسی بھی ملک پہ اور انہیں دو اختیار دیں، یا مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو ہم اتنے بم ماریں گے کہ تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ اذن چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا کرنا ہے تو اذن چاہیے، کیونکہ یہ جہاد ابتدائی ہے۔ آیا ایسا ممکن ہے کہ اسلام میں ایسا ہو؟ اذن تو اس چیز کے لیے چاہیے جو ہو اسلام میں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اسلام میں اس چیز کو مطلق منع کیا ہوا ہو تو پھر اذن چاہیے۔ یہ مشکل ایسے ہے ہے جیسے ہم کہیں جناب شرب خمر جو ہے حرام ہے لیکن اذن سے جائز ہے، وہ ایسا ہے؟ ایسا نہیں۔ یہ جو ہے کہ آپ جہاد ابتدائی اس معنی میں کہ آپ لشکر کشی کر دیں ملکوں پہ اور ان کو مجبور کریں اسلام پہ، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ جہاد ابتدائی اس معنی میں ہے ہی نہیں۔ جو جہاد ابتدائی کا ویسی معنی سمجھ میں آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے بعد، رسول خدا کے بعد جو جہاد کیا ہے وہ اس قسم کا جہاد ہے جسے فتوحات کہتے ہیں، اور جن فتوحات پہ پھر بہت ناز ہے کہ فلاں کے دور میں تو فتوحات ہوئی ہے اور فلاں کے دور میں فتوحات نہیں ہوئی ہے۔ وہ فتوحات اسلام میں جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں؟ اسلام ایسے کسی جنگ کی آپ کو اجازت دیتا ہے یا اجازت نہیں دیتا ہے؟ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اس پہ ہم ابھی آتے ہیں تھوڑی دیر۔ اگر جہاد ابتدائی یہ نہیں ہے، جہاد ابتدائی کیا ہے؟ جہاد ابتدائی یہ ہے کہ ایک دفعہ دفاع کے لیے آپ پہ حملہ ہوا، آپ انتظار کرتے رہے کہ جی ابھی حملہ ہوا ہے، ابھی ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ غزہ تباہ ہو گیا، آپ انتظار کرتے رہے، ابھی مذاکرات کرتے ہیں۔ حانیہ کو مار دیا، آپ انتظار کرتے رہے، ابھی اس سے بات کرتے ہیں۔ اب حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا تو ہم نے کہا اب بہت ہو گیا، اب ہم حملہ کرتے ہیں۔ یہ جو حملہ ہے یہ دفاعی حملہ ہے، لیکن کب کیا ہے یہ دفاعی حملہ؟ جب دشمن آپ کو خوب مار چکا ہے، آپ کو بہت سا نقصان پہنچا چکا ہے۔ دوسرا دفاعی کیا ہے؟ دوسرا دفاعی ہے کہ پتہ چلا ہے کہ یہ ابھی حملہ کرنے والا ہے، اس کے حملہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حملہ کر دیا، یہ ابتدائی ہے، دفاعی ہے؟ یہ دفاعی ہے۔ آپ اس لیے اسرائیل پہ حملہ نہیں کر رہے کہ اسرائیل کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں، آپ اس لیے اسرائیل پہ حملہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ آج حملہ نہیں کریں گے، یہ دفاع نہیں کریں گے، تو کل وہ آپ سب کو کھا جائے گا۔ پہلے وہ غزہ کو کھائے گا، پھر وہ لبنان کو کھائے گا، پھر وہ مصر کو کھائے گا، پھر وہ سعودیہ کو کھائے گا۔ وہاں رکے گا؟ نہیں رکے گا۔
جی، پھر وہ عراق کو کھائے گا، پھر ایران پہ آئے گا، پھر پاکستان پہ آئے گا، سب اس کے نشانے.